السلام علیکم میرے دوستوں. آج میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو کارل مارکس کا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم سکھاؤں, یعنی کہ اس کا فلسفہ سکھاؤں. یہ تھوڑا اوکھا فلسفہ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سمجھنے میں, تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج مختصر طرح سے اس کو بیان کر دوں اور پھر اس کے بعد مزید وی لاگس کے اندر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم دو لفظوں سے بنا ہوا ہے, ایک ڈائلیکٹکس, ایک میٹیریلزم. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا جدلیاتی مادیت, جدل یعنی کہ تضاد, اور مادیت یعنی کہ میٹیریلزم, دنیا کا مادی تصور. کارل مارکس نے اپنا فلسفہ جو ہے ہیگل کے فلسفے سے اخذ کیا, اور ہیگل نے بنیادی جو نقطہ نظر بیان کیا وہ یہ تھا کہ انسانی تاریخ جو ہے ایک ڈائلیکٹیکل پیٹرن, ایک جدلیاتی پیٹرن فالو کر رہی ہے, اور اس جدلیاتی پیٹرن کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے تصورات ہیں. تو مارکس نے بیسکلی اس کو الٹا دیا. اس نے یہ کہا کہ نہیں, یہ جو مادی دنیا ہے تصور کو نہیں فالو کر رہی, یا تصورات کو نہیں فالو کر رہی, یا تصورات کی ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ کو نہیں فالو کر رہی, بلکہ الٹ ہے. مادی دنیا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی بنیاد پہ ہمارے سارے تصورات ہیں. تو اس حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کارل مارکس بنیادی طور پہ ایک میٹیریلسٹ تھا. میٹیریلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی مادیت پرست یا مادہ پرست. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا فلاسفر جو یہ سمجھے کہ مادے کے علاوہ اور دوسری کوئی شے نہیں اس دنیا کے اندر, کوئی اسپریچول چیز نہیں ہے, اور انسان کے خیالات جو ہیں در حقیقت وہ بھی ایک مادی برین کے پروسیسز کا نام ہے, ایک فزیکل اور ایک میٹیریل برین کے پروسیسز کا نام ہے. تو جب کارل مارکس نے ہیگل کے فلسفے کو الٹا دیا تو بجائے اس کے کہ خیالات کے تصور اور خیالات اور تصورات جو ہیں وہ کوئی ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کارل مارکس نے یہ کہا در حقیقت ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہماری محنت کی. ہم جو محنت کر رہے ہیں, کیونکہ انسان کا زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ محنت کرے, اور محنت جب انسان کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو ایک دوسرے سے رشتے قائم کرنے پڑتے ہیں, ناطے قائم کرنے پڑتے ہیں, جوڑنے پڑتے ہیں. اور مزید یہ کہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی رشتہ ناطا میاں بیوی کا یا ایک مرد اور عورت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کرنا پڑتا ہے بچوں وغیرہ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے اس کے دو بنیادی رشتے, اس کے سماجی رشتے اس کی سماج کی بنیاد رکھتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی جو ریپروڈکٹیو ریلیشنز ہیں وہ کس قسم کی فیملی ریلیشنز ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کے جو پروڈکٹیو ریلیشنز ہیں, یعنی کہ پیداوار کے عمل میں کیا وہ رشتے وغیرہ قائم کرتا ہے. اور وہ کارل مارکس کہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں. تو یہ جو پیداواری رشتے قائم کیے جاتے ہیں یہ کوئی آپ اس طرح کہیں کہ کوئی رینڈملی یا کوئی اپنی مرضی سے قائم نہیں کیے جا سکتے. یہ صرف اور صرف مادی حالات کے اعتبار سے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں. ہنٹر گیدرر سوسائٹی ہے, اگر قدیم سوسائٹی ہے تو وہاں پہ ہنٹر گیدرر قسم کے ریلیشنز پیدا ہوں گے, پیداواری تعلقات, رشتے وغیرہ قائم ہوں گے. ایڈوانس انڈسٹریل سوسائٹی تو اس قسم کے ہوں گے. تو اس طرح ہمارے پاس دو ٹرمز آ جاتی ہیں, ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے پیداواری رشتے, اور ایک ہمارے پاس آ جاتی ہیں پیداواری قوتیں. پیداواری قوتوں سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ کسی سوسائٹی کے پاس اویلیبل ہے, کہ وہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی ہے, وہ ایگریکلچر جانتی ہے نہیں جانتی, وہ انڈسٹری جانتی ہے نہیں جانتی. سو پیداواری قوتیں اور پیداواری رشتے جو ہیں ان دونوں چیزوں کا آپس کا جو ڈائلیکٹیکل تضاد ہے اس کے نتیجے میں تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اور یہ جو پیداواری رشتے اور تعلقات ہیں اگر ہم ان کو اکٹھا ایک نظام میں دیکھیں تو اس نظام کو ہم کہتے ہیں موڈ آف پروڈکشن. موڈ آف پروڈکشن کا مطلب ہے ترجمہ ہے طرز پیداوار. طرز پیداوار کو آپ اگر آسان زبانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, سب بالکل سمپل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوا معاشی نظام. یہ معاشی نظام کیا ہے؟ اچھا, معاشی نظام کے دو پہلو ہوئے, ایک ہوئے مینز آف پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار, اور دوسری ہے لیبر. مینز آف پروڈکشن وہ تمام چیزیں ہیں جو لیبر نہیں ہیں وہ مینز آف پروڈکشن میں شامل ہو جاتی ہیں, یعنی وہ تمام چیزیں کہ جس سے ہم چیزیں بنا سکتے ہیں. اس میں اوزار بھی شامل ہیں اور اس میں وہ را مٹیریلز بھی شامل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اور آخر میں کارل مارکس ایک اور تصور دیتا ہے, اور وہ ہے ایلینیشن کا. ایلینیشن سے مراد کارل مارکس کی یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز بناؤں مگر وہ میری نہ ہو, وہ کسی اور کی ہو, تو وہ میرے سے ایلین ہے, میرے سے علیحدہ ہے, میرے سے بیگانی ہے. تو جب یہ بیگانگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو چیز میں پیدا کرتا ہوں, جو میری کریٹو پاور ہے, وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہتی. یہ میری ایلینیشن ہے, یہ ورکنگ کلاس کی ایلینیشن ہے. اور ایلینیشن سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے. جب ایکسپلوٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے تو ایلینیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ایکسپلوٹیشن پہ بھی میں ابھی آتا ہوں, بٹ ایلینیشن کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب میرا لیبر میرے کنٹرول میں ہو, دا پروڈکٹس آف مائی لیبر, جو چیز میں نے اپنے محنت سے تیار کی ہو وہ میرے ہی قابو میں نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ میری کریٹو کیپیسٹی مجھ سے ایلینیٹ کی جا رہی ہے. آگے چلتے ہیں, ڈائلیکٹک آف ہسٹری کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے پیداواری رشتے اور قوتیں آپ کو بتائی تھیں, ان کے درمیان جو ہے نا ہمیشہ ایک ٹینشن رہتی ہے, ایک پرابلم رہتی ہے. مثال طور پہ ایک پیداواری رشتے قائم ہوئے پیداواری قوتوں کی بنیاد پہ. اب پیداواری رشتوں نے پیداواری قوتوں کو آہستہ آہستہ یعنی کہ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا. اس کو سمپل ٹرمز میں یہ کہوں گا کہ جو
اکنامک سسٹم ہے اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوئی. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ والا نظام جو ہے نہ تو مزید ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے اور مزید ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کو روک بھی دیتا ہے. یعنی کہ اس کو اب کارل مارکسزم کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ پیداواری رشتے اور تعلقات کے درمیان تضاد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا پیریڈ آتا ہے کہ اگر سوسائٹی نے آگے ڈیولپ ہونا ہے, کبھی کبھار تو سوسائٹی اسٹیگنیٹ کر جاتی ہیں, کبھی کبھار پیچھے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر سوسائٹی نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو اپنا اکنامک سسٹم چینج کرنا ہوگا, اس کو اپنا معاشی نظام چینج کرنا ہوگا, اس کو اپنا موڈ آف پروڈکشن چینج کرنا ہوگا. اور موڈ آف پروڈکشن کی بنیاد ہے پیداواری رشتے. جب پیداواری رشتے تبدیل ہوں گے تو پھر مزید پیداواری قوتیں جو ہے وہ آگے ڈیولپ ہو سکیں گی. آسان زبان میں یہ کہ اکنامک سسٹم ہوتا ہے, اور وہ اکنامک سسٹم کوئی کسی بندے کے ذہن کی ایجاد نہیں ہوتی, بلکہ جو ضروریات ہے اس کے حساب سے بنایا جاتا ہے. اکنامک سسٹم میں سماج ترقی کرتا ہے, ایک پوائنٹ کے بعد سماج مزید ترقی نہیں کر سکتا, وہ اکنامک سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ اکنامک سسٹم ہو جاتا ہے. اس کے خلاف ایک پورا سوشل ریولوشن ہوتا ہے, سوشل ریولوشن کے بعد ایک نیا اکنامک سسٹم پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر اس نئے اکنامک سسٹم میں مزید جو ہے ترقی کا رستہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جو پورے ایک پیٹرن ہے, اس کو کارل مارکس کہتا ہے دا ڈائلیکٹک آف ہسٹری, اور اس کی بنیاد وہی ہے جو لیبر کا پروسیس چل رہا ہے. تو ڈائلیکٹک آف ہسٹری پیداواری رشتے اور پیداواری قوتوں کے درمیان تضاد ہے, اور اس کے نتیجے میں طبقاتی جدوجہد پیدا ہوتی ہے. طبقات کیا ہوتے ہیں؟ طبقات یہ ہوتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے طبقات کے اندر بٹی ہوئی ہے, اور طبقات یہ ہوتے ہیں کہ ذرائع پیداوار جس کے کنٹرول میں ہے وہ ایک طبقے میں, اور جو ذرائع پیداوار سے محروم ہے وہ کسی اور دوسرے طبقے میں. یعنی ذرائع پیداوار سے جو رشتہ ہے وہی آپ کا طبقاتی وہی آپ کا طبقہ ہے. تو لینن اس کو کہتا ہے a group of people with a common relationship to the means of production, یعنی کہ ایک ایسا گروپ جس کے ایک ہی قسم کے تعلقات ہوں ذرائع پیداوار سے, اس کو ایک طبقہ کہیں گے, اس کو ایک کلاس کہیں گے. ہر سوسائٹی میں ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو اکنامک ریسورسز کو کنٹرول کرتی ہے, اور ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو اکنامک ریسورسز کو کنٹرول نہیں کرتی. جو سوسائٹی اکنامک ریسورسز کو, معاشی وسائل کو کنٹرول کرتی ہے, یعنی مینز آف پروڈکشن کو, یعنی ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتی ہے, وہی اس سوسائٹی کو اصل میں کنٹرول کرتی ہے. یہ بہت کی انڈرسٹینڈنگ ہے کارل مارکس کی, کہ جو اکنامک ریسورسز پہ کلاس جو ہے نا وہ قابض ہے, وہی اصل میں سوسائٹی کی رولنگ کلاس ہے, وہی اصل میں سوسائٹی کو رول کرتی ہے. اس سے ہمیں سمجھ یہ آئی کہ جو طبقات ہیں وہ بنیادی طور پہ معاشی وسائل کس کے کنٹرول میں, اس پہ منحصر ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ان طبقات کی آپس میں اسٹرگل ہوتی ہے, ان کی آپس میں جو ہے کانٹرڈکشن ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کلاس اسٹرگل. جو محروم طبقات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم معاشی وسائل پر قابو پائیں اور کنٹرول کریں, مینز آف پروڈکشن پہ کنٹرول کریں, اور جو حاکم رولنگ انٹرسٹ ہیں یا کلاسز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس پہ کنٹرول رکھیں. تو اس کے نتیجے میں تاریخ میں ہمیں کلاس اسٹرگل نظر آتی, اور یہ جو ریولوشن ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پہ وہ طبقات جو محروم ہوں وہ ان طبقات کو اوور تھرو کر دیتے ہیں جو کہ حاکم ہوں, اور نیا اکنامک سسٹم اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو ریلیشن شپ تھی, وہ جو ٹینشن تھی, وہ جو ڈائلیکٹیکل کانٹرڈکشن تھی پیداواری رشتے اور تعلقات کے درمیان, اس کا جو سیاسی زندگی میں اثر نظر آتا ہے وہ اس طبقاتی جدوجہد کی شکل میں نظر آتا ہے. اب طبقاتی جدوجہد کی شکل میں ہی ساری سیاست, نظریہ, کلچر, سوسائٹی, آئیڈیالوجیز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. ہر طبقہ جو ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر, اس کے طبقاتی مفادات جو ہیں وہ سوسائٹی کے جنرل اور عام طبقاتی اس کے عام مفادات کے طور پہ مانے جائیں. اگر سرمایہ دار طبقہ ہے تو وہ یہ کہے گا کہ سرمایہ داری نظام کو سب لوگ اون کریں, اور یہ کہیں کہ سرمایہ داری نظام بہت اچھا ہے, اور سرمایہ داری نظام کے ہی نتیجے میں سماج کی ترقی ہوگی. اگر کوئی جاگیردار ہے تو وہ کہے گا جاگیرداری نظام بہت اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر کوئی مزدور ہے تو وہ کہے گا مزدور راج یا سوشلزم بہت اچھا ہے. تو ہر طبقہ جو ہے بحیثیت مجموعی, اس میں انڈیویجول ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں, ہر طبقہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جی ہمارا اقتدار ہو, اور اس اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اس کو اپنے مفادات جو ہیں ایک سوسائٹی کے جنرل مفادات کے طور پہ پریزنٹ کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ سیاسی لڑائی میں جیت سکے اپنے مخالفین کے خلاف. اور ہر طبقہ جب اپنی ایک ریاست قائم کر لیتا ہے تو ریاست ہے ہی بنیادی طبقاتی حکمرانی کا نام, یعنی کہ کلاس رول. اس کو مارکس کہتا ہے کہ یہ ایکچولی ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, اور ہر اسٹیٹ کو وہی کہتا ہے, ہر اسٹیٹ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یہاں پہ کارل مارکس کی مراد یہ نہیں کہ فوجی آمریت اور جمہوریت, وہ کہتا ہے کہ فوجی آمریت ہو یا جمہوریت ہو, یہ بنیادی طور پہ سرمایہ داروں کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. اسی طرح سوشلزم کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, وہ جو بھی شکلیں ہوں وہ بنیادی طور پہ مزدور طبقے کی, یعنی کہ
عوام کی یا اکثریت کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. کس کے خلاف ہوتی ہے؟ وہ سرمایہ داروں کے خلاف ہوتی ہے. سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ مزدوروں کے خلاف ہوتی ہے. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس کے نتیجے میں نظریاتی جدوجہد جو ہے وہ سوسائٹی میں نظر آتی ہے اور پالیٹکس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ ہر طبقہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم حاکم بنیں اور ہمارے نقطہ نظر جو ہے وہ قبول ہو, ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو. اور کسی بھی پیریڈ کا جو ڈومیننٹ نقطہ نظر ہوتا ہے, جو حاکم نقطہ نظر ہوتا ہے, وہ ہمیشہ حاکم طبقے کا ہی نقطہ نظر ہوتا ہے اور وہ اس کی حاکمیت کا ہی نقطہ نظر ہوتا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اور ہسٹری جو ہے وہ کلاس سٹرگل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آگے ڈیولپ ہوتی ہے. اب کارل مارکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی کو ہم کم سے کم 5 پیریڈ کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا پیریڈ جو سویلائزیشن کا ہے, سویلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ شہری زندگی. سب سے پہلا جو پیریڈ تھا وہ سویلائزیشن سے پہلے کا تھا, اس کو کارل مارکس نام دیتا ہے پریمیٹیو کمیونزم. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب ایگریکلچر ہمیں کرنا نہیں آتا تھا, ہم زیادہ تر ہنٹنگ گیدرنگ کرتے تھے. اس پیریڈ کے اندر, اس دور کے اندر کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں تھی, نہ مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل تھی, نہ الٹ تھا, شاید کہیں کہیں الٹ بھی ہو, اور نہ کوئی حاکم طبقہ تھا اور نہ کوئی محکوم طبقہ تھا, نہ کوئی ایکسپلوٹیشن تھی, نہ کوئی ریاست تھی. جب سب سے پہلے ایگریکلچرل ریولوشن ہوتا ہے, جس کو نیولتھک ریولوشن بھی کہا جاتا ہے, زرعی انقلاب کہا جاتا ہے, تو اس وقت پہلی دفعہ ایک انسان کی پیداوار جو ہے اس کی ضروریات سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ جو زائد پیداوار ہے وہ حکمران طبقہ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور حکمران طبقہ بن جاتا ہے. جب تک زائد پیداوار تھی نہیں اس وقت تک حکمران طبقہ بن ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ کوئی ایسی پیداوار ہی نہیں تھی جو کہ زائد ہو جس کی بنیاد پہ وہ رہ سکے. حکمران طبقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ طبقہ جو کہ اپنی محنت پر نہیں بلکہ کسی اور کی محنت پر رہتا ہو. تو پہلی جو ریاستیں قائم ہوئیں, اچھا اس سرپلس کو, اس زائد پیداوار کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے اور مزید اور لوگوں کو اپنی حاکمیت میں لینے کے لیے حکمران طبقے نے پہلی ریاست بنائی. اور ریاست کا کیا مطلب ہے؟ ریاست کا بنیادی کردار یہ کہ اٹ از اے باڈی آف آرمڈ مین سیپریٹڈ فرام پروڈکشن. یعنی ایسے لوگ جو کہ پیداوار نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اور صرف جنگ کرتے ہیں, اور یا اسٹینڈنگ آرمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب سے بیسک انسٹیٹیوٹ ہے کسی بھی ریاست کا, اس کے بغیر ریاست نہیں قائم ہو سکتی. اس آرمی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ٹیکسز وغیرہ قائم کرنے پڑتے ہیں, اور اس ٹیکسز کے نتیجے میں بیوروکریسی پیدا ہوتی ہے, اور پھر ان 2 بنیادی انسٹیٹیوشن سے باقی تمام انسٹیٹیوشنز ریاست کی جو ہے نا آہستہ آہستہ نکلتی ہیں. تو 5 پیریڈ جو ہیں کارل مارکس ہمیں گنواتا ہے. ایک تو یہ پریمیٹیو کمیونزم کا, پھر اس کے بعد ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن, اس کے بعد اینشنٹ سوسائٹی, پھر فیوڈل موڈ آف پروڈکشن, اور جو اس دور کا سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں کیپٹلسٹ سسٹم. آئیے ان کو ایک ایک کر کے ذرا مختصر طرح سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پھر ایگریکلچرل ریولوشن ہوا, اور یہ ایگریکلچرل ریولوشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پہ چائنا میں, انڈیا میں, پرشیا میں, بیبلون میں, ایجپٹ میں, ان علاقوں میں ہوا. خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو گولڈن کریسنٹ ہے یا جو فرٹائل کریسنٹ ہے, جو ایجپٹ سے شروع ہوتا ہے پھر اوپر سیریا تک جاتا ہے, پھر سیریا سے عراق سے نیچے آتے ہوئے یہ کریسنٹ بنتا ہے, جہاں پہ بنیادی طور پہ پہلی سویلائزیشنز قائم ہوئی. اور سب سے پہلی ریاست بیبلون کی شاید قائم ہوئی. چائنا میں بڑی ارلی سویلائزیشنز, اور آبویسلی ایجپٹ میں بہت پرانی انڈس ویلی سویلائزیشن وغیرہ جو انڈس ریور پہ تھیں. یہ ساری سویلائزیشنز دریا کے ارد گرد ہوا کرتی تھیں. اور جب یہ سویلائزیشنز قائم ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, ملکیت کا تصور جو ہے انٹروڈیوس ہوا. جو ملکیت کا تصور انڈیا کے اندر انٹروڈیوس ہوا اور ایشیا کے اندر انٹروڈیوس ہوا, وہ یہ ہوا کہ ایک جو ٹرائب تھی وہ کنٹرول کرتی تھی اکنامک ریسورسز کو, معاشی وسائل کو, اور دوسری ٹرائبز اس کی سبسروینٹ ہوتی تھی. انڈیا میں جب یہ ہیریڈیٹری بن گیا تو اس کو بیسکلی کاسٹ سسٹم کہا جاتا ہے, یعنی کہ ذات برادری کا نظام جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا جو دور شروع ہوتا ہے تاریخ کا وہ ہے اینشنٹ سوسائٹی کا. اینشنٹ سوسائٹی جو ہے تقریباً 6 سینچری بیفور کرائسٹ سے شروع ہوتا ہے اور روم کے آخر تک جو ہے وہ لاسٹ کرتا ہے, جب روم 5th سینچری میں گر جاتا ہے اس وقت تک. اس دور کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ غلامی پہ ریسٹ کرتا تھا, اور اس میں اس کا جو ڈومیننٹ آئیڈیا تھا, فلسفی تھی, وہ پیگنزم تھی. اس دور کے اندر پیٹریاکی بھی پیدا ہوئی, اور اس دور کے اندر مرد کی حاکمیت عورت پر, اور اس کی جو سب سے ہائیسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ روم میں ہمیں نظر آتی ہے. اس کے بعد رومن امپائر کے توڑ پھوڑ کے بعد فیوڈل سوسائٹی شروع ہوتی. یہ 5th سینچری سے ہی شروع ہوتی جب روم کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس کے بعد اور 16ویں صدی تک جب سرمایہ داری نظام آتا ہے, فیوڈل سسٹم چلتا ہے. یہ یورپ کا سسٹم ہے. کارل مارکس یہ نہیں سمجھتا تھا کہ انڈیا پاکستان کے اندر فیوڈلزم ہے. کارل مارکس یہ کہتا تھا انڈیا پاکستان وغیرہ بر صغیر اور ایشیا کے اندر, چائنا کے اندر ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن ہے, یعنی ایشیائی طرز پیداوار ہے, فیوڈلزم نہیں ہے. فیوڈلزم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے مین ایریا تھا وہ فرانس تھا. کلاسیکل فیوڈلزم فرانس میں سمجھا جاتا ہے.
اٹلی وغیرہ کے اندر بھی سمجھا جاتا ہے. اور اس کا جو بیسک انسٹیٹیوشن تھا وہ سرفڈم ہے. سرفڈم میں یہ ہوتا تھا کہ جو کسان ہے، جو پیزنٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ کنگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تھا کہ میں آپ کو آدھی اپنی فصل دوں گا، آپ نے مجھے پروٹیکشن وغیرہ دینی ہے. یہ جو ریلیشن شپ پیدا ہو گیا وہ رینٹ کا ریلیشن شپ، یہ بنیادی طور پہ سرفڈم کا ریلیشن شپ تھا. اور اس کے نتیجے میں جو طبقات پیدا ہوئے، ایک طرف ظاہر بات ہے لینڈ لارڈ تھا، دوسری طرف سرف تھا، ایک طرف گلڈ ماسٹر تھا، دوسری طرف جرنی مین یا اپرینٹس تھا. شہر کے اندر گلڈ ماسٹر استاد اور شاگرد وغیرہ کا رشتہ تھا، اور شہر پنڈوں کے اندر جو ہے وہ فیوڈل لارڈ اور سرف کا رشتہ تھا. اور یہ وہ پیریڈ بھی ہے جہاں نظریاتی طور پہ کرسچینٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. 16ویں صدی کے بعد کیپٹلزم آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے. یہ پہلا وہ نظام ہے جو کہ گلوبل سسٹم ہے. فیوڈلزم کو کارل مارکس گلوبل نہیں سمجھتا تھا، نہ اینشنٹ سوسائٹی کو، نہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن کو. سرمایہ داری نظام پہلا وہ نظام ہے جس نے ایک گلوبل منڈی قائم کی ہے، گلوبلائزیشن قائم کی ہے اور گلوبل ایک نظام بنا ہے. اور اس کی بنیاد ہے ویج لیبر، جس کو ہم دہاڑی دار مزدور کہتے ہیں، اور دوسری طرف سرمایہ. کارل مارکس کے لیے سرمایہ جو ہے وہ پیسے کا نام نہیں ہے، نہ وہ مشینوں کا نام ہے، بلکہ سرمایہ جو ہے ایک سماجی تعلق کا نام ہے. اور جہاں پہ ویج لیبر قائم ہوتا ہے وہاں پہ سرمایہ قائم ہوتا ہے. جہاں پہ دہاڑی دار مزدور ہوگا وہیں پہ سرمایہ قائم ہوگا. یہ کس طرح سے ممکن ہے یہ میں آپ کو داس کیپٹل کے لیکچرز وغیرہ میں سمجھاؤں گا، فی الحال اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مزدور ہے وہ جو محنت کرتا ہے اس کو اپنی محنت کا پورا صلہ نہیں ملتا، بلکہ اگر وہ محنت سے وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے، مگر جو وہ چیز پروڈیوس کرتا ہے، جو وہ چیز پیدا کرتا ہے، وہ اس رقم سے بہت زیادہ ہوتی ہے یا اس ویلیو سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو اس کی ریپروڈکشن کے لیے درکار ہوتی ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں میں جو فرق ہے اس کو ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں، اور یہ سرپلس ویلیو جو ہے وہ سرمایہ دار کے کنٹرول میں رہتا ہے. اب سرمایہ دار شروع میں تو بہت ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں رہتے ہیں اور گروتھ اور ڈیولپمنٹ بڑی تیز ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے کمپٹیشن آگے بڑھتا ہے تو کمپٹیشن میں جو ونرز ہوتے ہیں وہ مونوپولسٹ بن جاتے ہیں. وہ ان کی مونوپولی، ان کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے ان کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے تو سرمایہ داری نظام کا جو اپنا ڈائنامزم ہے وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے، وہ پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ مونوپولی قائم ہو جاتی تو مونوپولی میں تو کوئی کمپٹیشن، انسینٹو ٹو گرو وغیرہ نہیں ہوتا. تو آہستہ آہستہ مونوپولیز کے نتیجے میں جو ہے نا یہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے دولت میں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سرمایہ داری نظام کے اندر. اور ایک وقت ایسا آئے گا، کارل مارکس کہتا ہے کہ جب مزدور طبقہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کے تو سرمایہ داری نظام کو اوور تھرو کر دے گا. جب سرمایہ داری نظام اوور تھرو ہوگا تو کارل مارکس کہتا ہے سوشلزم کا دور شروع ہوگا. اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ کلیکٹیو پراپرٹی پر بنیاد رکھے گا، یعنی کہ اس میں اجتماعی ملکیت ہوگی. کیونکہ مزدور طبقہ جب اجتماعی طور پہ محنت کر کے، کیونکہ وہ تو پراپرٹی لیس کلاس ہے، اس کے پاس تو کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، تو جب وہ ملکیتی طبقات کے خلاف بغاوت کرے گا تو وہ ملکیت کے خاتمے کی بغاوت کرے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا طبقہ ہے، یونیک طبقہ ہے ہسٹری میں، جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے. تو جب وہ بغاوت کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے بغاوت نہیں کرتا کہ اس کی طرز ملکیت جو ہے وہ حاکم طرز ملکیت بن جائے، بلکہ اس کا جو ریولٹ ہوتا ہے، اس کا جو انقلاب ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ ملکیت کے بنیادی تصور کے خلاف ہوتا ہے، نجی ملکیت کے خلاف ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر اجتماعی ملکیت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. اور جو اس میں ڈومیننٹ کلاس ہے، جو اس میں حاکم طبقہ ہے، وہ مزدور طبقہ خود بن جائے گا، صنعتی مزدور، محنت کرنے والے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے محنت کرنے والے، ذہن سے محنت کرنے والے بھی محنت کش طبقے کے اندر شامل ہیں. اور یہ پھر آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو جائے گا کمیونزم کے اندر. اور کمیونزم کے اندر یہ ہوگا کہ جس طرح پریمیٹیو کمیونزم تھا اسی طرح ایڈوانس کمیونزم پیدا ہوگا. پریمیٹیو کمیونزم تو یہ تھا کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہم سرپلس پیدا کر سکیں گے، تو لہٰذا کوئی حکمران طبقہ تھا ہی نہیں. پھر ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی کہ ہم نے زائد پیداوار کرنی شروع کر دی. ایک پورا دور تاریخ کا گزرے گا کہ جس کے اندر ایک حاکم طبقہ جو ہے وہ قائم رہے گا. اور پھر اس کے بعد ہمیں اتنی عقل موت آ جائے گی، اور پرولتاریہ جب اقتدار حاصل کر لے گی، عوام جب اقتدار حاصل کر لے گی، تو اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو زائد پیداوار ہے یہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونی چاہیے اور مزید ترقی کے لیے استعمال ہونی چاہیے. صرف چند سرمایہ داروں کے لیے یا زمینداروں کے لیے، جاگیرداروں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، تمام عوام کے لیے استعمال ہونی چاہیے. تو یہ پیریڈ جو ہے، اس پیریڈ کے اندر ریاست کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ریاست کا جو پہلا مقصد تھا اس زائد پیداوار کو اپنی پر اجارہ داری کسی طبقے کی قائم رکھنا، اس کی ضرورت نہیں ہوگی. پیٹریارکی بھی اسی دور کے اندر ختم ہوگی، کیونکہ پیٹریارکی کی بنیاد وہ کہتا ہے ملکیت ہے. ملکیت کے نتیجے میں ہی پیٹریارکی وغیرہ پیدا ہوتی. تو انسان کے ہاتھوں استحصال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ یوٹوپیا قائم ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں. کارل مارکس یہ نہیں کہتا، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دور انسانیت کا اور ایک دور کے جو مسائل انسانیت کے وہ ختم ہو جائیں گے
اینڈ آف ہسٹری نہیں ہوگا جس طرح ہیگل نے کہا، بلکہ ایک نئی تاریخ انسان کی کھلے گی. اس میں اور کانٹرڈکشنز ہوں گے، اور قسم کی کانٹرڈکشنز ہوں گے. ظاہری بات ہے کارل مارکس کہتا ہے مجھے کیا پتا کہ اس وقت کی کیا کانٹرڈکشنز ہوں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ کیا کانٹرڈکشنز ہوں گے. تو اس طرح ہیگل کا وہ آئیڈیا لے کے کہ ہسٹری جو ہے وہ ایک ڈائلیکٹیکل پاتھ فالو کر رہی، کارل مارکس اس کو الٹا کے ایک مادی بنیاد پہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی بالکل ڈائلیکٹیکل پاتھ فالو ہو رہی ہے، مگر وہ ڈائلیکٹیکل پاتھ جو ہے وہ لیبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسان محنت کے عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رشتے قائم کرتا ہے، اور وہ سماجی رشتے ایک معاشی نظام قائم کرتے ہیں، اور معاشی نظام جو ہے سماج کی ترقی کرتا ہے ایک حد تک. پھر اس کے بعد معاشی نظام جو ہے اس سماج کی سماجی ترقی کو روک دیتا ہے. مزید سماجی ترقی کے لیے انقلاب برپا کرنا ضروری ہے اور نیا معاشی نظام قائم ہو. اس انقلاب کو برپا کون کرتا ہے؟ طبقاتی جدوجہد اور طبقاتی تضاد کے نتیجے میں جو ہے یہ انقلاب برپا ہوتا ہے. لہٰذا ہسٹری کا پورا جو تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، جس میں ایزیاٹک سوسائٹی بھی تھی، پہلے پریمیٹیو کمیونزم، پھر ایزیاٹک سوسائٹی، پھر فیوڈلزم، پھر کیپٹلزم، یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں طبقاتی جدوجہد کے نتیجے میں ہوئی ہیں، اور ان میں بتدریج جو ملکیت کے تصور ہیں وہ چینج ہوتے رہے، اکنامک سسٹمز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے، رولنگ کلاس چینج ہوتی رہی، آئیڈیاز چینج ہوتے رہے. تو یہ جو ڈائلیکٹیکل پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ انسانوں کی اور سماج کی کسی سماج کے اندر بسنے والے لوگوں کی محنت ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں آپس میں جو سماجی رشتے ہیں وہ ہے. اور ایک وقت ضرور ایسا آئے گا، خاص طور پہ سرمایہ داری نظام کے جب اجارہ داری شکل اختیار کر جائے اس کے بعد، جو کہ ہو چکی ہے، کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ اس کو وتھرو کرے گا، ملکیتی نظام کو ختم کرے گا اور ایک ایڈوانسڈ فارم آف کمیونزم پیدا کرے گا. اور اس طرح تاریخ کا ایک پورا ڈائلیکٹیکل فیز ختم ہوگا. ڈائلیکٹک کیا ہوا کہ پہلے ہم نے شروع کیا ایک ایسی سوسائٹی سے جہاں پہ کوئی ملکیت نہیں تھی، پھر ہم ایک ایسی پیریڈ آف ہسٹری میں جائیں گے جہاں پہ ہر سوسائٹی کی بنیاد ملکیت ہے، اور پھر ہم دوبارہ ایک ایسی پیریڈ سوسائٹی میں جائیں گے کہ جب ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا نام ہے ایڈوانس کمیونزم. یہ ہے بیسکلی کارل مارکس کا فلسفہ. اس میں میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور کئی ساری نئی ٹرمیں استعمال کی ہیں اور کئی سارے نئے تصورات بھی دیے کہ جن کو مجھے بالکل بھی اتنی جلدی سے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ بھی اچھا ہے کہ میں نے جلدی سے کر دیا. اب اس پہ ہم ایک ایک کر کے تفصیل میں بھی جا سکیں گے. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. شکریہ.